السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبدالوہاب۔ بہت معذرت، ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں، اور یقین جانیں میں نے اس دوران میں آپ کو بہت مس کیا، اور رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے میری حس جو ہے یہ پڑپڑا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے جو جذبات و احساسات ہیں ان کے اظہار کا بہترین موقع رمضان المبارک کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان المبارک بہت مبارک کرے، اور آپ اپنی تمام فیوز و برکات کے ساتھ جو رمضان کی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کریں، اور اس موقع پہ اپنے غزہ، رفح اور فلسطین کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، شیرخوار بچوں کو قطع نہ بھولیں جو اس وقت شدید اضطرابی کیفیت میں ہیں۔ 32,000 سے زائد جانیں گنوا چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ چلتی پھرتی لاشوں سے کم نہیں ہیں۔ صہیونی درندہ ان تک غذا نہیں پہنچنے دے رہا، ان کا علاج نہیں ہونے دے رہا، اور پوری کی پوری جو تہذیب یافتہ دنیا ہے بشمول ہمارے خاموش تماشائی بنی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے۔ باقی قیامت کی چند ایک نشانیوں میں سے ایک یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جب مسلمان اتنے بے حس ہو جائیں گے کہ اپنے جو ان کے اعضاء ہیں وہ ان کے سامنے کٹ رہے ہوں گے، اور وہ بے حسی سے مکمل طور پہ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس بے حسی کو بیان کرنے کے لیے، جس طرح سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہمارے اس رمضان کے اعمال بھی ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا، کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے لیے اپنے جہنم پکا کروا لیا ہے، جبکہ یہ جنت پکی کروانے کا بہت بہترین موقع تھا اگر ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی امداد کے لیے ہر طرح سے ان کے پاس پہنچتے، ان کی مدد کرتے، ان کے ساتھ لڑتے اور صہیونی درندے کو باز رکھتے۔ لیکن اب کیا کریں، ہم نے جہنم لکھوانے جنت چاہیے تھی۔ خیر، دیکھیے آج کے موضوع کا جو آج کا موضوع ہے وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے اوپر کیا بنیادی جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں رمضان المبارک میں اسی پینک کے ساتھ خریداری کرنی چاہیے، اسی ڈر کے ساتھ، اسی خوف کے ساتھ جیسے خدا نخواستہ کوئی جنگ کا اعلان ہو گیا اور مہینے دو مہینے جنگ جاری رہے گی، اور ہم غذائی اشیاء اجناس خرید کے جس طرح سے سٹور کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم گوشت خرید رہے ہیں، جس طرح سے ہم پھل خرید رہے ہیں، جس طرح سے ہم دالیں، چاول، گھی، آٹا، چینی اور دوسری اشیاء خرید رہے ہیں، ہم یقین جانیں اگر کسی بھی تہذیب یافتہ ملک کا فرد یہاں پر آئے گا تو وہی سمجھے گا کہ شاید خدا نخواستہ یہ ایک لمبی جنگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور 2-3 مہینے کا راشن اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو سوال دیکھیں پیدا یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایسے ہی روزے فرض کی جیسے پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے تھرو ہمیں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، ہم صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ ہوں، بلکہ ہم دین پر عمل کرنے والے مسلمان ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پورا کریں، اور اس پہ سر فہرست جو ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں رمضان کے لیے اتنی بڑی لمبی اجناس کو، غذا کو، گوشت کو، فروٹ کو اور تمام لوازمات کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا رمضان میں ہماری بہت زیادہ توانائی ضائع ہو جاتی ہے؟ کیا ہمیں بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے درکار ہوتا ہے؟ کیا روزہ واقعی بہت مشکل کام ہے؟ کیا روزہ واقعی جو ہے پہلی دفعہ ہم رکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جو ہے ایک لمبا عرصہ، کئی دہائیاں سادہ زندگی بسر کی، سادہ غذائیں کھائیں، ایک ٹائم پہ سحری اور ایک ٹائم پہ جو افطار میں ہم نارمل دنوں میں جو 3 ٹائم کا ہلکا پھلکا کھانا کھاتے تھے، ہم وہی کھانا کھاتے تھے
سحری بھی اسی سے کرتے تھے سادہ کھانے سے، اور افطار بھی اسی طرح کرتے تھے. اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے ہم نے روزے رکھے، ہم نے شدید ترین گرمی کے روزے رکھے، اور ہم نے صحت اور تندرستی کے ساتھ روزے رکھے، اور ہمیں کوئی ذوف نہیں ہوا، ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہوئی، ہمیں کوئی مسائل نہیں آئے. ہم میں سے کسی فرد نے اس بھوک یا کمزوری کی وجہ سے اگلے رمضان کے مہینے کے روزے نہیں چھوڑے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جب ہم ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غنی کر دیا ہے، تو ہم فطرتاً اور مذہب کی طرف ہماری جو اپروچ ہے وہ اس قدر کمزور اور لاغر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہم کیوں اتنا روزے سے ڈرنے لگ گئے ہیں کہ ہم جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 13 یا 13.5 گھنٹے کا جو روزہ ہے شاید جسمانی طور پہ اتنا لاغر کر دے، کمزور کر دے کہ ہم سحری میں ایٹ لیسٹ 3 افراد کا کھانا کھائیں، اور پھر اگین افطار میں 3-4 افراد کا کھانا ہم کھائیں. کیا ایک آپ کو ہمیں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک صحت مند جو شخص ہے، وہ چاہے جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے درمیانی عمر کا ہو، وہ دیکھیں دن میں اگر 3 ٹائم وہ کھانا کھاتا ہے تو 3 روٹیاں اس کے لیے بہت کافی ہیں. کسی بھی سالن کے ساتھ، سالن صرف آپ کا جو ہے غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ گوشت کا سالن ہو، چاہے وہ انڈوں کا سالن ہو، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک روٹی چاہیے اور سلاد، تازہ سلاد چاہیے آپ کو. یہ آپ کی غذائی ضرورت پوری کرنے کی بہت کافی ہے. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مجھ ناچیز نے دن میں 24 گھنٹے میں 2 ٹائم کھانا کھا کے، ایک روٹی صبح کھا کے، شام کو کھا کے اپنی صحت کو مزید بہتر بنایا ہے، اپنے جسم کو زیادہ کارآمد بنایا ہے، اپنے آپ کو زیادہ چاق و چوبند پایا ہے، تو آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن اب یقین کریں. جب میں روزے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاق و چوبند، مستعد، توانا، پھرتیلا، ذہین، مستعد بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے شاید ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت روزے کی یہ بھی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے روزے کے تھرو اپنے آپ کو غبی، سست، نکما، کاؤچ پوٹیٹو اور بے تحاشا کھانے والا، بسیار خوری کرنے والا، اور اس کے نتیجے میں بے تحاشا بیماریوں کے شکار ہونے والا فرد بنا لیا؟ دیکھیں، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ رمضان سے پہلے پینک بائنگ کرتے ہوئے کیش اینڈ کیریز میں، مارکیٹوں میں بے تحاشا راشن خرید رہے تھے، جو کہ 1 مہینے کا راشن بھی نہیں تھا. ایسا لگتا تھا 2.5-3 مہینے کا راشن ہے. وجہ صرف اور صرف یہ تھی، میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سحری اور افطار کے ٹائم پہ اپنی خوراک کم سے کم 2 گنا سے 3 گنا بڑھا لیتا ہے. صرف ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لاغر نہ ہو جائیں، بیمار نہ ہو جائیں، ہم کمزور نہ پڑ جائیں. ناظرین، بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے جسم کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف 24 گھنٹے میں 2 روٹی ہے. اگر ہم 2 سے نہیں، ہم اس کو 3 کر لیتے ہیں. ہم سالن کی مناسب مقدار اگر جو ہے سحری کے ٹائم پہ ہم 1 نہیں آپ کھا سکتے، 1.5 کھا لیں. افطار میں آپ اگین اگر آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی 1 سے، تو آپ 1.5 کھا لیں. ایک اچھا سا جو ہے اچھا سالن بنا لیں، اور آپ اس کے ساتھ میں جو ہے سلاد کا ایک اچھا سا بول بنا لیں اور یہ کھائیں. آپ دیکھیں کہ یہ روزہ آپ کے اندر نہ صرف توانائی بھر دے گا، آپ کی عبادات میں سرور حاصل آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پیٹ ہلکا ہوگا، آپ جو کھائیں گے آپ کو ہضم ہو جائے گا. آپ ہلکے پیٹ کے ساتھ، آپ مستعد طبیعت کے ساتھ، آپ ایک تازگی کے ساتھ عبادت کر سکیں گے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں، سحری پہ اتنا ہم کھا لیتے ہیں کہ ہمیں فجر پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم 1.5-2 گھنٹے سونا چاہتے ہیں. سو کے جب اٹھتے ہیں تو ہماری طبیعت جو ہمارے اندر ساری وہ غذا ہضم نہیں ہوتی اور بے تحاشا ہوتی ہے، وہ ہمیں سارا دن لاغر بنائے رکھتی ہے. اور ہم جہاں پہ اپنے ورک پلیس میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، وہاں پہ ہم سست، نکمے اور جو ہے بہت بہت زیادہ سلو بن جاتے ہیں. ہم اپنا کام ایمانداری سے، ایمانداری سے اور جاں فشانی سے نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے کام میں سستی ہوتی ہے، اور اس سستی کی وجہ سے ہمارا کام افیکٹ ہوتا ہے، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا کہ روزہ تمہارے لیے اسے فرض تھوڑی کیا گیا تھا کہ تم کام سے جی چراؤ. صرف اور صرف اپنے کھانے کی اگر ہم عادات میں اپنی تھوڑی تبدیلی لے آئیں، ہم بہت مناسب کھائیں، اسراف نہ کریں، کوئی اضافی
پکوان نہ بنائیں، صرف نارمل ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھائیں، سحری کو بھی سادہ رکھیں۔ افطار میں تو ہم دیکھیں حد کر دیتے ہیں، سموسے، پکوڑے، کچوریاں، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، دہی بلے، الغرض کم سے کم 1 درجن ورائٹی ہوتی ہے چیزوں کی، جس کو اگر ہم صرف تھوڑا تھوڑا چک بھی لیں تو ہمارا پیٹ اتنا بھر جاتا ہے کہ کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن ہم کھانا پھر بھی کھاتے ہیں، اور کھانا ہم ایسے کھاتے ہیں جیسے شاید 1 ہفتے کے بھوکے ہوں، یا پورا دن روزہ رکھ کے ہم انتہائی ہمارا مطلب جس طرح کہتے ہیں نا ایک بیٹری جو گاڑی کی یا یو پی ایس کی بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے 4-5 گھنٹے، تو ہم کھانے کے ساتھ بھی پھر ویسے انصاف کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 3-4 گھنٹے سونا چاہیں سحری تک تو ہم انتہائی بھاری پیٹ کے ساتھ سوتے ہیں، کیونکہ ہضم نہیں ہو پاتا، اکثر بیشتر کیسز میں ہضم نہیں ہوتا، اور ہم میں سے میجورٹی ڈاکٹرس کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی پھر دوائیاں لے رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ نہ صرف ہماری صحت کو برباد کرتا ہے، بلکہ ہمارے جو بازار ہیں ان بازاروں پہ بے تحاشا اثر انداز ہوتا ہے، ہماری مہنگائی پہ بے تحاشا اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہماری ضرورت 1 درجن کیلے کی ہوتی ہے، ہم 4 درجن کیلے خرید رہے ہوتے ہیں، ہماری 1 درجن یہ 6 کینو کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اگین 3-4 درجن کینو خرید رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام فروٹ، سبزیاں اور گوشت، دالیں جب 4-4 گنا زیادہ خرید رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اکنامکس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو میکانزم ہے، جتنی آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے اتنی سپلائی شارٹ ہوتی جائے گی اور اسی حساب سے پرائز بڑھتی جائے گی۔ ہم نے مارکیٹ کو بالکل ایسے کر دیا ہے کہ جیسے مارکیٹ کو پر لگے ہوں۔ وہ کیلا جو ہم 150-200 روپے خرید رہے ہوتے ہیں وہ 400-500 روپے بک رہا ہوتا ہے۔ وہ پھل جو ہمیں 100-200 روپے کلو انتہائی مہنگائی میں بھی مل رہے تھے، وہ بھی آلموسٹ ڈبل ٹرپل ریٹس پر آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بے تحاشا پینک بائنگ۔ ہم کیوں تھوڑا نہیں خریدتے؟ ہم کیوں جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا نہیں خریدتے؟ ہم کیوں اپنے اسراف سے نہیں بچتے؟ ہم کیوں اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں؟ روزہ تقویٰ کی بنیاد ہے، روزہ پرہیزگاری ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہونے کا نام ہے۔ تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ہمارے اس بے تحاشا اسراف سے کیا ہم روزے کی روح کو الٹا گناہ کی طرف تو نہیں لے کر جا رہے؟ کیا ہم ثواب کی بجائے گناہ تو نہیں اس سے پا رہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے اسی طرح اسراف کیا تھا؟ کیا انہوں نے روزہ رکھنے کے لیے اس گرمی کی شدت جب 50-55 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا تھا، بھوک سے اور پیاس سے جاں بلب ہو رہے ہوتے تھے افطار کے ٹائم پہ، پھر بھی وہ اتنا کم کھاتے تھے اور بسا اوقات بالکل نہیں کھاتے تھے؟ کیوں؟ جب مزید زیادہ غریب ان کے سامنے آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے پانی سے یا انتہائی منیمم سے گزارا کیا ہے، اور اپنے آگے جو ان کے بے سر و سامانی کی حالت میں چند ایک چیزیں ہوتی تھی کھانے کی، وہ غربا میں تقسیم کر دی ہیں۔ تو کیوں ہم مسلمان ہوتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے اسلام سے کیوں پھر گئے ہیں؟ ہم نے کیوں ایسا کام کر لیا ہے؟ ہم نے کیوں یہ ذہنی سوچ بنا لی ہے کہ ہم جتنا زیادہ کھائیں گے اتنے صحت مند ہوں گے؟ خدارا اس سوچ سے باہر آئیے، جس کو میڈیکل سائنس بھی رد کرتی ہے، جس کو اسلام بھی رد کرتا ہے، جس کو اخلاقیات بھی رد کرتی ہیں، اور اپنے روٹین پہ واپس آتے ہیں، ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، افطار ہلکے پھلکے کرتے ہیں۔ اس سموسوں کو، پکوڑوں کو، کچوریوں کو، ان تمام چیزوں کو نہ کہیں، اپنے جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کو نہ کہیں۔ ویسے بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ 2 کھجور سے افطار کریں، پانی پئیں اور سادہ کھانا کھائیں۔ اگر آپ کی جیب میں اضافی پیسے ہیں تو خدارا آپ کے ارد گرد جتنے درد مند لوگ، انسانیت کا درد رکھنے والے، ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس میں چونکہ ہمارے پاس ایسے اداروں کی اس وقت بہتات نہیں ہے، اور ہمیں ٹرسٹ وردی ریلائبل قسم کے بڑے آپریٹرز چاہیے جو واقعی ہماری امداد غزہ تک پہنچا دیں، تو اس میں الخدمت ویلفیئر ٹرسٹ مجھے سر فہرست یا واحد ادارہ نظر آتا ہے جو نہ صرف امداد کو لے رہا ہے بلکہ انشور کر رہا ہے کہ آخر تک پہنچ جائے۔ آپ اس سے بالکل ڈسکریج نہ ہوں کہ جی جو صہیونی درندہ ہے وہ غذا پہنچنے نہیں دے رہا، آج یا کل کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی چینل سے وہ غذا ہم تک پہنچے گی۔ ہمارا جذبہ ایمانی زندہ رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے لیے لڑ نہیں سکے تو کم سے کم ہم اتنی غیرت تو دکھا سکتے ہیں کہ جس شدید قسم پرسی کی حالت میں ہم اسی پہ رحم کھا لیں،
اپنے کم سے کم جہاد ہے، غذائی جہاد کر لیں، ہلکا پھلکا کھا کے یہ رمضان گزار لیں، اور جتنے اضافی ہمارے پیسے ہیں بجائے اس کے ہم ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے ہاتھوں میں دیں، اور اس غذا کی جس کی ہمارے جسم کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، تو اگر ہم یہی پیسہ پس انداز کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے الخدمت ویلفیئر ٹرسٹ میں جمع کروا دیں، جو آن لائن آپ بہت آرام سے جمع کروا سکتے ہیں یا میزان بینک میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں، تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے دست بدستہ اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان میں اچھے سچے مسلمان ہونے کا، پاکستانی ہونے کا اور جذبہ ایمانی رکھنے کا ثبوت دینے کا اس سے نادر موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے جو ہے جہاد میں حصہ نہ لے کے گناہ تو کمائے ہے، شاید ہم اگر اپنے مال سے اپنے بے پناہ تکلیف میں جو فلسطینی بھائی ہیں ان کی مدد کر سکیں تو کچھ مداوع ہو جائے۔ آئیں اس رمضان میں انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، ہم انتہائی سادہ غذا کھائیں، تمام جو ہماری غیر ضروری لوازمات ہیں، ہمارے سافٹ ڈرنکس ہیں، ان سے ہم بچیں، اور اپنی جو بچت ہے وہ اکٹھی کر کے فلسطینی بھائیوں کو دیں، اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنی زندگیوں کو بھی اچھا بنائیں۔ آپ دیکھیں گے اس ثواب کا ہماری روحوں پہ، ہمارے جسموں